الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 45 فقہ بہار شریعت۔ اس میں ہم حصہ 5 میں روزوں کا بیان آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور حسن اتفاق کہ ماہ سیام یعنی کہ روزوں کا مہینہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے۔ آج UK میں الحمدللہ ہمارے 3 روزے مکمل ہو گئے ہیں جس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ حسب معمول ہم قرآنی آیات نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ہم تفسیر خزائن العرفان میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بھی نہیں پڑھیں گے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم بخاری شریف میں پڑھیں گے۔ مسائل فقہیہ جو کہ اصل موضوع ہے بہار شریعت کا، اس پہ ہم آتے ہیں۔ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً کھانے پینے جماع سے باز رکھنا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ مطلب کہ روزے کی مثال کے طور پہ بنتے ہیں 16 گھنٹے صبح صادق سے غروب آفتاب۔ اب کوئی ایسے نہیں رکھتا 16 گھنٹے کا روزہ، وہ یوں کر لیتا ہے کہ میں 20 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا۔ کیسے؟ میں مثال کے طور پہ صبح کے 8 بجے رکھوں گا روزہ، اور مطلب اگلے 20 گھنٹے میں پورے کر دوں گا۔ تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ شرع میں ایک مخصوص ٹائم کے اندر عبادت کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو روزہ ہوگا۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ سحری اینڈ۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ فجر کا ٹائم شروع۔ اسے ٹرو ڈون بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ تو وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک، آفتاب زر سورج کو سن سیٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ مطلب ہے روزہ۔ اور اس روزے میں 3 کام نہیں کرنے۔ کون سے؟ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہم بستری کرنی ہے۔ 3 کاموں سے رکنے کا نام روزہ ہے فقہی اعتبار سے۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ نہ حیض کی حالت میں ہو نہ نفاس کی حالت میں ہو، یعنی کہ پاکی کی حالت میں ہو، حیض نفاس سے پاک ہو۔ ویسے ایک ٹیکنیکل مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی جیسے مثال غسل فرض ہوا رات کو، اس نے غسل نہیں کیا، روزہ رکھ لیا، سارا دن بغیر غسل کے اس نے روزہ رکھا، وہ پاک نہیں ہے، حالت جنابت ہے، مگر کیا روزہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے روزے کے حوالے سے۔ مسئلہ نمبر 1، روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جماع سے روکنا۔ دوسرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا خاص الخاص کا کہ جمیع ما سوی اللہ یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے اپنے کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا، صرف اللہ اللہ۔ تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، تو ہم کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ روزے میں کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہم ہر اس کام سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہلاتا ہے، گناہ کہلاتا ہے۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔
پہلا ہے فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی اور پانچواں مکروہ تحریمی۔ فرض و واجب کی دو قسمیں ہیں، معین و غیر معین۔ فرض معین جیسے ادائے رمضان، یعنی رمضان کے روزے ادا جو کرتے ہیں ہم۔ فرض غیر معین جیسے قضائے رمضان اور روزہ کفارہ۔ کفارہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے قسم توڑ دی تو اس میں مطلب مسکین کو کپڑا کھانا وغیرہ نہیں دے سکتے، پیسے نہیں ہیں تو 3 روزے مسلسل رکھ لے۔ واجب معین جیسے نظر معین، کوئی نظر مانی ہو۔ واجب غیر معین جیسے نظر مطلق۔ نفل 2 ہیں، نفل مسنون، نفل مستحب، جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، اور ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں، اور عرفہ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، شش عید کے روزے، صوم داؤد علیہ السلام یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ یہ نفل میں آتی ہیں، یہ سنت میں آتی ہیں، مستحب میں آتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی جیسے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا، نیروز و مہرگان کے دن روزہ، صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، صوم سکوت یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کرے، صوم وصال کے روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے، یہ سب مکروہ تنزیہی ہیں۔ مکروہ تحریمی جیسے عید، چھوٹی عید جیسے عید الفطر نا، اور ایام تشریق 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے روزے۔ یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں کے روزے کیا ہیں؟ مکروہ تحریمی۔ رکھیں گے تو کیا ہے؟ گناہ ہے، نہیں رکھنے۔ اس 5 دن کے علاوہ پورا سال روزہ رکھ سکتے ہیں، گو کہ سارا سال اس طرح روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر وہ جواز کے قبیل میں سے ہے۔ تنزیہی بھی تب ہے جب کوئی کام میں کسی معاملے میں حرج ہوتا ہو، اور اگر سارے معاملات زندگی مناسب طور پہ چل رہے ہیں تو تنزیہی بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی روزے رکھنا ثابت ہے۔ اس لیے روزے کے مختلف اسباب ہیں۔ روزہ رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا، روزہ نظر کا سبب منت ماننا، روزہ کفارہ کا سبب قسم توڑنا یا قتل یا زہار وغیرہ۔ ماہ رمضان کا روزہ فرض جب ہوگا کہ وہ وقت جس میں روزہ کی ابتدا کر سکے پا لے، یعنی صبح صادق سے دحوہ کبریٰ تک، کہ اس کے بعد روزہ کی نیت نہیں ہو سکتی، لہٰذا روزہ نہیں ہو سکتا، اور رات میں نیت ہو سکتی ہے مگر روزہ کی محل نہیں۔ لہٰذا اگر مجنون کو رمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی، یا دحوہ کبریٰ کے بعد کسی دن ہوش آیا، تو اس پر رمضان کے روزے کی قضا نہیں۔ مجنون کہتے ہیں پاگل کو، مینٹل، بالکل۔ جبکہ پورا رمضان اسی جنون میں گزر جائے اور ایک دن بھی ایسا وقت مل گیا جس میں نیت کر سکتا ہے تو سارے رمضان کی قضا لازم ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے نا مجنون والا، اس کو پڑھ کے بعض کو جنون ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ کیسے ہے مسئلہ مولوی صاحب؟ اچھا وہ مسئلہ جو ہے نا وہ مجنون والا، وہ کیسے ہے کہ وہ ایک دن ہوش آ جائے گا تو وہ پھر پورا مہینہ، وہ کیسے مسئلہ ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت کا مسئلہ نمبر 4 ہے۔ جب کبھی کسی کو ضرورت پڑی نا، یہ کتاب کھول لینا، تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسئلے کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ آئی سمجھ آپ کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہ بھی اس طرح کے بالکل نادر نہ ہونے والے معاملات جو ہیں، بالکل ریئر سچویشنز ہوتی ہیں، اس پہ زیادہ فوکس نہ کیا کریں۔ ہم ڈیل وہ کر رہے ہیں، ہم فوکس اس پہ کر رہے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، جو ہم نے کرنے والے کام ہیں، تو اس پہ زیادہ فوکس کریں تاکہ ہم زیادہ اچھا اور کوالٹی نالج ہمیں حاصل ہو۔ ٹھیک ہے؟ ایوری سنگل مسئلہ ہمیں سیکھنا ضروری نہیں ہے، مگر جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 5، رات میں روزہ کی نیت کی اور صبح غشی کی حالت میں ہوئی
اور یہ غشی کئی دن تک رہی تو صرف پہلے دن کا روزہ ہوا، باقی دنوں کی قضا رکھے۔ اگرچہ پورے رمضان بھر غشی رہی، اگرچہ نیت کا وقت نہ ملا۔ نمبر 6، ادائے روزہ رمضان اور نذر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے دحوہ کبریٰ تک ہے۔ اس وقت میں جب نیت کر لے جو روزے ہو جائیں گے، لہٰذا آفتاب ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا، پھر بے ہوش ہو گیا اور دحوہ کبریٰ کے بعد ہوش آیا تو یہ روزہ نہ ہوا، اور آفتاب ڈوبنے کے بعد نیت کی تھی تو ہو گیا۔ دحوہ کبریٰ نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پیشتر نیت ہونا ضرور ہے، اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا نیت کی تو روزہ نہ ہوا۔ نیت کے بارے میں نفل عام ہے، سنت و مستحب و مکروہ سب کو شامل ہے کہ ان سب کے لیے نیت کا وہی وقت ہے۔ جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرد رمضان ھذا، میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے: نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرد رمضان، میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ اور اگر تبرک و طلب توفیق کے لیے نیت کے الفاظ میں انشاء اللہ تعالیٰ بھی ملا لے تو حرج نہیں، اور اگر پکا ارادہ نہ ہو، مذبذب ہو تو نیت ہی کہاں ہوئی۔ تو بس یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دن میں نیت کرے تو ضرور ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں، صبح سے نہیں، تو روزہ نہ ہوا۔ اگرچہ ان 3 قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے، مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں، دعوت ہوئی تو روزہ نہیں، اور نہ ہوئی یعنی دعوت نہ ہوئی تو روزہ ہے، یہ نیت صحیح نہیں، بہرحال روزہ دار نہیں۔ رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت ہے نہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے تو روزہ نہ ہوا۔ رات میں نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی، وہی پہلی کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضرور نہیں۔ عورت حیض و نفاس والی تھی، اس نے رات میں کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہوگی تو روزہ صحیح ہو گیا۔ اللہ اللہ، دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزہ کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو، لہٰذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھا پی لیا ہو یا جمع کر لیا ہو تو اب نیت نہیں ہو سکتی، مگر معتمد یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں اب بھی نیت صحیح ہے۔ جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، جو ہی روزہ میں توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی چیز نہ کرے۔ تو یہ نیت کے حوالے سے یہاں پر کافی باتیں ابھی آ رہی ہیں ضمناً، تو یہ آپ لوگ خود یہ دیکھ لیجئے گا نیت کے حوالے سے۔ مسئلہ نمبر 27 ہے ادائے رمضان اور نذر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے، مثلاً قضائے رمضان، رمضان کی جو ہم قضا رکھتے ہیں، نذر غیر معین اور نفل کی قضا یعنی نفلی روزہ رکھا توڑ دیا تھا اس کی قضا، اور نذر معین کے قضا، اور کفارہ کا روزہ حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا، اور حج میں وقت سے پہلے سر منڈانے کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب میں عین صبح چمکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے عین صبح چمکتے وقت۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اس معین کی نیت کرے، اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے پھر بھی ان کا پورا کرنا ضرور ہے، توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، اگرچہ یہ اس کے علم میں ہو کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ وہ نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا۔ یہ گمان کر کے کس کے ذمہ روزے کی قضا روزہ رکھا، اب معلوم ہو کہ گمان غلط تھا تو اگر فوراً توڑ دے تو توڑ سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پورا کر لے۔
اور فوراً نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، اب توڑے گا تو قضا لازم آئے گی۔ تو یہ ہوا قضائے رمضان کے حوالے سے روزہ۔ اچھا، یہ مسئلہ نمبر 33 پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑا مارکت العارہ مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل۔ یوم الشک یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو مکروہ ہے، خواہ مطلق روزہ کی نیت ہو یا فرض کی یا کسی واجب کی، خواہ نیت معین کی ہو یا تردد کے ساتھ، یہ سب صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر رمضان کی نیت ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کب ہے؟ جب یقین ہے کہ 30ویں ہے شعبان کی، ورنہ مقیم کے لیے تنزیہی اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت کی تو کراہت نہیں۔ پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو مقیم کے لیے بہرحال رمضان کا روزہ ہے، اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا اور نیت کسی واجب کی تھی تو جس واجب کی نیت کی تھی وہ ہوا، اور اگر کچھ حال نہ کھلا تو واجب کی نیت بیکار گئی اور مسافر نے جس کی نیت کی بہر صورت وہی ہوا۔ تو یہ جو مقیم لوگوں نے خالص نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھا تھا نا اس رمضان کا، تب بھی ان کا رمضان کا ہی روزہ شمار ہوگا۔ اور ہمارا جو چونکہ چاند کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب پر اعتماد ہے، تو الحمدللہ جو انہوں نے فیصلہ دیا کہ یکم رمضان ہے تو ہے، بس خالص رمضان کی نیت سے ہی روزہ رکھنا چاہیے تھا، اور رکھا ہے الحمدللہ، لاکھوں لاکھ لوگوں نے رکھا ہے، بلکہ پورے پاکستان کی مرکزی رجوع حلال کمیٹی کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہی اسی کی ہوئی ہے، تو اسی کو فالو کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی عالم نے اختلاف کیا ہے تو اختلاف ہر دور میں ہر مسئلے میں ہوتے رہے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر مسئلہ نمبر 34، 35 اور 36 یہ یوم شک وغیرہ کے حوالے سے مسائل ہیں۔ یہاں پر مسئلہ نمبر 37 میں پڑھتا ہوں، عوام کو جو یہ حکم دیا گیا کہ دعویٰ کبریٰ تک انتظار کریں، جس نے اس پر عمل کیا مگر بھول کر کھا لیا، پھر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہوا تو روزہ کی نیت کر لے، ہو جائے گا کہ انتظار کرنے والے روزہ دار کے حکم میں ہے، اور بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ مطلب عام طور پہ ایسی سچویشن بنتی نہیں ہے، مگر بن جائے تو اس کے بھی احکام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ چاند دیکھنے کے حوالے سے یہاں پر مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ حسب معمول احادیث مبارکہ وہ خود دیکھ لیجئے گا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ پہلا شعبان، دوسرا رمضان، تیسرا شوال، چوتھا ذی القعدہ اور 5واں ذی الحجہ۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی القعدہ کا ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ کا بقر عید کے لیے۔ تو یہ کیوں چاند دیکھے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ مطلب یہاں پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ شعبان کی 29 کو شام کے وقت چاند دیکھیں، دکھائی دے تو کل روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں۔ مسئلہ نمبر 3، کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی سے رد کر دی گئی، مثلا فاسق ہے یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے، اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے، اور اس روزہ کو توڑنا جائز نہیں، مگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں۔ اور اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا اور اس نے اپنے حسابوں 30 روزے پورے کیے، مگر عید کے چاند کے وقت پھر ابر یا غبار ہے تو اسے بھی 1 دن اور رکھنے کا حکم ہے۔ تنہا اس نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا، پھر روزہ توڑ دیا، یا قاضی کے جہاں گواہی بھی دی تھی اور ابھی اس نے اس کی گواہی پر حکم نہیں دیا تھا کہ اس نے روزہ توڑ دیا، تو بھی کفارہ لازم نہیں، صرف اس روزہ کی قضا دے۔ اور اگر قاضی نے اس کی گواہی قبول کر لی، اس کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے، اگرچہ یہ فاسق ہو۔ جو شخص علم ہیئت جانتا ہے اسے اپنے علم ہیئت کے ذریعہ سے کہہ دینا کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا کوئی چیز نہیں، اگرچہ وہ عادل ہو۔ اگرچہ کئی شخص ایسا کہتے ہوں کہ شرع میں چاند دیکھنے یا گواہی سے ثبوت کا اعتبار ہے، یعنی کہ یہ جو ہے نا آج کل بھی آبزرویٹری اور مطلب حساب کر لیتے ہیں بعض لوگ، پچھلے سال اس
اتنے دنوں کا چاند تھا تو اس سال اتنے دن کا چاند ہو جائے گا، علم ہیت والے، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ خود سے چاند دیکھنا ہے، اور چاند دیکھنے کی گواہی جو ہے یہ ثبوت کا اعتبار ہوگا۔ ہر گواہی میں یہ کہنا ضرور ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بغیر اس کے شہادت نہیں۔ کیا کہے گا؟ میں گواہی دیتا ہوں، مگر ابر میں رمضان کے چاند کی گواہی میں اس کہنے کی ضرورت نہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس رمضان کا چاند آج یا کل یا فلاں دن دیکھا ہے۔ یوں ہی اس کی گواہی میں دعویٰ اور مجلس قضاء اور حاکم کا حکم بھی شرط نہیں، جہاں تک کہ اگر کسی نے حاکم کی جہاں گواہی دی تو جس نے اس کی گواہی سنی اور اس کو بظاہر معلوم ہوا کہ یہ عادل ہے، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ حاکم کا حکم اس نے نہ سنا ہو، حکم دینے سے پہلے ہی چلا گیا۔ ابر اور غبار میں رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل بالغ مستور یا عادل شخص سے ہو جاتا ہے، جیسے اس بار وہ کہتے ہیں نا بہاول پور میں ایک شخص نے دیکھا ہے، تو ایک شخص بھی گواہی دے دے کافی ہے، وہ مرد ہو خواہ عورت، آزاد ہو یا باندی غلام، یا اس پر تہمت زنا کی حد ماری گئی ہو جبکہ توبہ کر چکا ہے۔ عادل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم متقی ہو، یعنی کبائر گناہ سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو، جیسے بازار میں چلتے پھرتے کھانا۔ مسئلہ 8، فاسق اگرچہ رمضان کے چاند کی شہادت ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں، رہا یہ کہ اس کے ذمہ گواہی دینا لازم ہے یا نہیں۔ اگر امید ہے کہ اس کی گواہی قاضی قبول کر لے گا تو اسے لازم ہے کہ گواہی دے۔ مستور یعنی جس کا ظاہر حال مطابق شرع ہے مگر باطن کا حال معلوم نہیں، اس کی گواہی بھی غیر رمضان میں قابل قبول نہیں۔ تو یہ پھر چاند کی گواہی کے حوالے سے مزید یہاں پر چند ایک مسائل لکھے ہوئے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق تو وہی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ ہے کہ وہی مطلب اس کی بنیاد پہ فیصلے کریں گے۔ ہمارے لیے بھی ان کو پڑھنا سمجھنا فائدے سے خالی نہیں ہے، تو جو مین اور ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھتا جاؤں گا، باقی انشاءاللہ تعالی اب خود سے دیکھ لیجئے گا، اگر نہ بھی دیکھا تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ 26 ہے، ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے ہے، مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے، یعنی دیکھنے کی گواہی یا قاضی کے حکم کی شہادت گزرے یا متعدد جماعتیں وہاں سے آ کر خبر دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا ہے اور وہاں لوگوں نے روزہ رکھا یا عید کی ہے۔ تار یا ٹیلی فون سے رویت ہلال نہیں ثابت ہو سکتی، نہ بازاری افواہ اور جنتریوں اور اخباروں میں چھپا ہونا کافی کوئی ثبوت ہے۔ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 29 رمضان کو بکثرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تار بھیجے جاتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں، اگر کہیں سے تار آ گیا بس لو عید آ گئی، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ تو یہ تار کے حوالے سے نا وہ پھر یہاں پر ایک لمبی بحث ہے۔ ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے، اگرچہ دوسرے کو بتانے کے لیے ہو۔ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تنبیہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اس باب میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، رہا یہ امر کہ ان سے روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، اس سے اس باب کو تعلق نہیں، نہ یہ کہ وہ فعل جائز ہے یا ناجائز، یا خالی یہ بتایا جا رہا ہے وہ روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا۔ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلائے تو گناہگار ہوا، مگر جب کہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر باتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔
بعض مشائخ نے کہا کہ جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت اور ضعف، طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا واجب۔ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کی کھور یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اور اگر خود قصداً دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگربتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو، اور حقہ پینے والے اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ بڑی سنگی لگوائی، یہ بڑی سنگی لگوائی 3 نمبر کے تحت نیچے لکھا ہے، جہاں سنگی لگانی ہوتی ہے پہلے اس جگہ کو تیز دھار آلے یعنی اسرے وغیرہ سے زخم لگاتے ہیں، پھر کسی جانور کے سینگ کا چوڑا حصہ زخم پر رکھ کر اس کا باریک حصہ اپنے منہ میں لے کر زور سے چوستے ہیں، سک کرتے ہیں، پھر اس سوراخ کو آٹے وغیرہ سے بند کر دیتے ہیں، پھر جب وہ کھیڑتے ہیں تو فاسد خون نکل جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ علاج ہوتا تھا حکیموں میں نا، دیسی علاج۔ یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا۔ نمبر 5 ہے بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا، خالی دیکھا ہے ہاتھ نہیں لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی کہ اس کو تھوڑا سا میں سمجھانے کے لیے واضح کر دیتا ہوں۔ کوئی شخص گندے مناظر دیکھ رہا ہے، جیسے آج کل ویڈیوز ہیں تو مطلب کوئی دیکھ رہا ہے نا، اور اپنی شرمگاہ کو بالکل ٹچ نہیں کر رہا، بالکل نہیں ہاتھ لگایا اس نے، اور دیکھتے دیکھتے شہوت آئی اور اس کو انزال ہو گیا، یعنی منی شہوت کے ساتھ نکل گئی، غسل فرض ہو گیا، مگر اس نے بالکل بھی ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، نہ شرمگاہ کو رگڑا، خود بخود انزال ہوا ہے، گو کہ اس کا اس طرح دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، مگر روزہ نہیں ٹوٹا۔ غسل کیا اور پانی کی خن کے اندر محسوس ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نکل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگایا، تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معمول سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔